ہر ایک طوطے کی جو ہے وہ رجسٹریشن جو ہے وہ لازمی قرار دے دی گئی ہے. رجسٹریشن نہیں کرواتے تو آپ کو جو ہے وہ سزا بھی ہو سکتی ہے اور بھاری جرمانے کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. طوطوں کی تعداد میں تیزی سے کمی آ رہی ہے. ہمارا جو لوکل انڈیجنس سپیشیز ہیں طوطے کی وہ خطرے میں آ گئی ہیں. فار ایگزامپل وہ طوطا اڑ کے کیج سے نکل جاتا ہے, اب اس کے رنگ سے پتہ لگ جائے گا, فوری طور پر ہمارے پاس ڈاٹا بینک ہوگا کہ یہ طوطا کس کا ہے, اسی کو واپس جائے گا. اگر آپ رجسٹریشن نہیں کروائیں گے تو 50,000 روپے جرمانہ جو ہے وہ کم از کم ہو سکتا ہے. السلام علیکم جی, آپ دیکھ رہے ہیں جی این اور میں ہوں طیب صلاحی. ناظرین, طوطے پالنے والوں کے لیے ایک نیا قانون متعارف کروا دیا گیا ہے. آپ نے طوطے پالنے ہیں اور آپ کو اس کی ہر ایک طوطے کی جو ہے وہ رجسٹریشن جو ہے وہ لازمی قرار دے دی گئی ہے. اگر آپ رجسٹریشن نہیں کرواتے تو آپ کو جو ہے وہ سزا بھی ہو سکتی ہے اور بھاری جرمانے کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ہمارے ساتھ ڈی جی وائلڈ لائف اسفر ضیاء صاحب موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں اس قانون کے حوالے سے. سر, مجھے بتائیے گا کہ طوطے تو عموماً لوگ گھروں میں پالتے ہیں, ایک پالتو پرندہ ہے. اب اسے پالنا اتنا مشکل اور ایک پروسیجر جو بنا دیا گیا, ایس او پیز بنائی گئی, کیا ایس او پیز ہیں اور کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں, اس کی جو بنیادی وجہ ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا یا شاید آپ تو ینگ مین ہیں, آپ نے نہ دیکھا ہو, ہم نے ضرور دیکھا ہے کہ ہمارے اطراف میں گھروں کے آس پاس پالتو طوطوں کے علاوہ بھی کثرت سے طوطے نظر آیا کرتے تھے. آپ اس فیکٹ کو ایڈمٹ کریں گے کہ جہاں بھی درخت ہوتے تھے طوطے آپ کو اڑتے ہوئے مل جاتے تھے. اب جو ریپڈ اربنائزیشن ہے, پھر کلائمیٹ چینج ہے, بہت ساری وجوہات کی وجہ سے اب آپ کو طوطے نظر نہیں آتے. بالخصوص آپ کے جو شہری علاقے ہیں وہاں تو آلموسٹ نظر نہیں آتے, اور ایون رورل ایریاز میں بھی بہت کم ہوں گے. اس کا ایک مطلب ہے, اس بات کا مطلب یہ ہے کہ طوطوں کی تعداد میں تیزی سے کمی آ رہی ہے. اور جس طرح کئی ایسی سپیشیز جو خطرے میں آ جاتی ہیں, یہ بھی ایک طرح سے ہمارا جو لوکل انڈیجنس سپیشیز ہیں طوطے کی وہ خطرے میں آ گئی ہیں, یعنی ان کی تعداد کم ہو گئی ہے. اور انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز ہیں ہر ترقی یافتہ ملک میں, جہاں پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں, سول سوسائٹیز ہوتی ہیں, وہ اپنی وائلڈ لائف سپیشیز کو پروٹیکٹ کرتی ہیں. تو یہ ان ریگولیٹڈ اور ان پروٹیکٹڈ ہمارا یہ ابھی تک تھا. تو ابھی اس کے اندر جو ہے محکمے نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو ریگولیٹ کیا جائے. اور اس حوالے سے جو ہے, اس میں ایک بات بتاتا چلوں کہ اس کے اندر جو ہماری ایگزوٹک سپیشیز ہیں وہ شامل نہیں ہیں. یعنی اگر آپ نے آسٹریلین طوطے رکھے ہوئے ہیں تو وہ اس قانون کے تحت وہ کور نہیں ہوتے, ان کی رجسٹریشن ضروری نہیں ہے. بالکل, میں یہی پوچھنے والا تھا کہ بہت سی اقسام ہے طوطوں کی, کن کن اقسام کی رجسٹریشن لازمی ہے اور کون سی اقسام ہے جن کی رجسٹریشن ضروری نہیں ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے اندر ہماری جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو تھریٹنڈ کہہ لیں آپ ان کو, یا جن پہ ہم نے سمجھا کہ اس کو کرنا چاہیے, وہ لوکل ہماری سپیشیز ہیں ہمارے علاقے کی, ہند و پاک کی. اور اس میں ایک آپ کا لیگزینڈیرین ہے, آپ کا پیرٹ ہے, پھر آپ کا رنگ نیکڈ پیرٹ ہے, پھر آپ کا جو ہے سلیٹی ہیڈڈ ہے اور پلم ہیڈڈ ہے. یہ 4 قسمیں ہیں جن پہ یہ قانون لاگو ہے. اگر آپ کے پاس کوئی امپورٹڈ انٹرنیشنل کسی بھی اور ملک کے, آسٹریلین فار ایگزامپل جیسے میں نے مثال دی, تو وہ اس کے لیے رجسٹریشن جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. یہ صرف 4 اقسام کے طوطے ہیں جن کی رجسٹریشن لازمی ہے. اچھا سر, یہ جو ہم دیکھتے ہیں عموماً بچوں نے گھروں میں شوق سے پالے ہوتے ہیں طوطے, جو باتیں کرتے ہیں, بولنے والے جنہیں ہم طوطے عموماً عام سادہ زبان میں بولتے ہیں, ان کے متعلق بتائیے گا, ان کا بھی کوئی لائسنس یا کوئی رجسٹریشن وغیرہ ہے؟ یہ دیکھیں, میں نے آپ کو جیسے بتایا ہے کہ جو لوکل قسمیں ہیں ہماری 4 جو میں بتا چکا ہوں, ان 4 قسموں کے طوطے اگر آپ کے پاس ہیں ایک یا زیادہ, تو ان کی رجسٹریشن آپ نے کروانی ہے, چاہے وہ بولنے والے ہیں یا نہیں بولنے والے ہیں. اور اس صرف جو میں نے آپ کو اس میں سے بتایا ہے کہ جس کی رجسٹریشن لازمی نہیں ہے وہ آپ کے ایگزوٹک سپیشیز ہیں, جو جیسے آسٹریلین طوطے ہیں. اچھا, اس قانون کی وائلیشن پر جو ہے وہ کیا سزا ہوگی, کتنا جرمانہ ہوگا, اس کے متعلق بتائیے گا. کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ جو کتنے سال جیل ہوگی, یا مطلب جو اس کی سزا ہے وائلیٹ کرنے پر وہ کیا ہے؟ دیکھیں, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو کلیئرٹی کے ساتھ شاید نہیں لوگوں نے سمجھا یا بتایا نہیں گیا. دیکھیں, ایک شخص ہے, اب اس کے پاس ایک طوطا ہے, اب اس نے اس کو رجسٹر کروانا ہے, 1,000 روپے اس کی فیس ہے. پہلے پروسیس سمجھ لیں. اب وہ 1,000 روپیہ اس نے آن لائن, ہماری ایک ایپ ہے جس پہ اس نے جا کے اپنے آپ کو رجسٹر کرانا ہے, آن لائن ہی پیسے دینے ہیں, بیچ میں کوئی ہیومن انٹرفیس انوالو نہیں ہے. اچھا, اگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی, ان کو پتہ نہیں لگ رہا, تو ہماری جو ہیلپ لائن ہے وائلڈ لائف کی 1107 1107, اس پہ وہ کال کر کے معلومات لے سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں کیا طریقہ کار ہے, کیسے کرنا ہے. اچھا, اگر بالفرض انہوں نے رجسٹر نہیں کروایا, اچھا جب ہم رجسٹر کریں گے تو اس کے بعد ہم اس طوطے کے پاؤں میں ایک رنگ ڈالیں گے,
بالکل میں یہی پوچھنے والا تھا کہ گاڑیاں جب ہم رجسٹر کرواتے ہیں تو ان کو نمبر پلیٹ لگائی جاتی ہے، جیسے ایکسائز ڈپارٹمنٹ نمبر پلیٹس لگاتا ہے، طوطے کی پہچان کیسے ہوگی یہ رجسٹرڈ ہے یہ نان رجسٹرڈ؟ جی وہ اس کی پاؤں میں ایک بار کوڈڈ جو ہے نا وہ رنگ ڈالی جائے گی. اچھا اس کے دو فائدے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ رجسٹریشن کا ثبوت ہوگا کہ یہ طوطا رجسٹرڈ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فرض کریں اس کا طوطا رکھنے والے کو بھی فائدہ ہے. فار ایگزامپل اس کا طوطا چوری ہو جاتا ہے، فار ایگزامپل وہ طوطا اڑ کے کیج سے نکل جاتا ہے، اب وہ کہیں پکڑا گیا، اب اس کے رنگ سے پتہ لگ جائے گا، فوری طور پر ہمارے پاس ڈیٹا بینک ہوگا کہ یہ طوطا کس کا ہے، اسی کو واپس جائے گا. تو یہ فائدہ طوطا رکھنے والے کو بھی تو ہے نا. ٹھیک ہے نا جی. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ سزاؤں کی جہاں تک بات ہے تو اگر آپ رجسٹریشن نہیں کروائیں گے تو 50,000 روپے جرمانہ جو ہے وہ کم از کم ہو سکتا ہے. اچھا اب اس کے اندر بات یہ آپ نے سنی ہوگی کہ شاید 7 سال قید تک بھی ہو سکتا ہے اور 5. دیکھیے اس میں لیول ہے نا. ایک بندہ ہے اس کے گھر میں ایک طوطا ہے، اب اس کو تو 7 سال قید نہیں بنتی نا جی، وہ کوئی تک نہیں ہے اس کی. قانون جو بنایا جاتا ہے جرم کے حساب سے بنایا جاتا ہے. تو یہ جو سزائیں ہیں اس کے اندر پھر جب جو لوگ اس کو کمرشل سکیل پہ کرتے ہیں وہ بریڈر ہیں، اسمال سکیل بریڈر ہیں یا لارج سکیل. اب اسمال سکیل بریڈر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ 3 مرلے سے 1 کنال کے ایریے کے اندر جو بریڈنگ کروا رہا ہے یا جس نے طوطے رکھے ہوئے ہیں کمرشل کے لیے تو وہ اسمال سکیل ہے، اس کے لیے اور طرح کی سزائیں اور طرح کے قوانین ہیں. جس نے 1 کنال سے 4 کنال کا سیٹ اپ ہے وہ لارج سکیل میں آ جائے گا. جب لارج سکیل میں آئے گا تو سزا بھی لارج سکیل کے لیول پہ ہی ملے گی اسے. اچھا جو ہابیسٹ ہیں یا جو پیٹ کے طور پہ رکھے ہوئے ہیں قانون پہ بھی لاگو ہے، لیکن آبویسلی اس طرح کی سخت سزائیں کمرشل کی اور ہوم پیٹ والے کی ڈفرینٹ ہیں. اچھا اس کی آپ نے بتایا کہ 1,000 روپے یہ مختلف اقسام کی الگ الگ فیسز ہوں گی یا ایک ہی فیس ہے، کیا طریقہ ہے؟ ایک ہی ون ٹائم فیس ہے، یعنی آپ نے 1,000 روپے آن لائن جمع کرانے ہیں، اس کے بدلے میں آپ کو رجسٹریشن مل جائے گی اور پھر ایک طوطے کی. تو اگر آپ کے پاس 3 طوطے ہیں تو 3,000 ہوگی اور وہ تینوں کو پھر رنگ جو ہے نا ان کے پاؤں میں جو ہے نا وہ پہنایا جائے گا جو کوڈڈ ہوگا، جس کو کسی وقت بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس کا پوری اس میں اس رنگ کے اندر انفارمیشن ہوگی کہ طوطا اس کی ایج کیا تھی یا یہ مالک کا نام کیا ہے، ایڈریس کیا ہے وغیرہ وغیرہ، ہر چیز اس کے اندر موجود ہوگی. جو طوطا جو ہے گم جاتا ہے تو وہ اسے مالک تک پہنچا دیا جائے. جی بالکل، یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے جو اس سے پہلے پاسبل نہیں تھا. اس میں کسی قسم کا کوئی جی پی ایس ٹریکر تو نہیں لگایا جائے گا؟ دیکھیے ایڈوانس اسٹیج پہ جی پی ایس ٹریکر بھی لگایا جا سکتا ہے، لیکن فی الحال یہ ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن پرپز کے لیے اتنا کافی ہے. کیونکہ اگر ہم جی پی ایس ٹریکر لگانے پہ جاتے ہیں پھر وہ کاسٹ بہت بڑھ جائے گی. مطلب اس بات پہ بالکل محکمہ سوچ سکتا ہے کہ آن ریکویسٹ اگر لگوا دیا جائے، کوئی شخص سمجھتا ہے کہ میرا بہت قیمتی، تو کئی طوطے واقعی بہت قیمتی ہوتے ہیں، یعنی ان کی لاکھوں میں بھی مالیت ہو سکتی ہے. تو ایسا کوئی شخص اپنا جی پی ایس ٹریکر اگر لگوانا چاہے تو اس پہ بھی میرا خیال سوچ بچار کی جا سکتی ہے. فی الحال ایسی کوئی آپشن موجود نہیں ہے. اچھا گراف آئی ڈی کے مطابق کتنے لوگوں نے اب تک اپنے طوطے جو ہیں وہ رجسٹر کروا چکے ہیں اور کتنا کارآمد جو ہے وہ یہ قانون ثابت ہو رہا ہے؟ دیکھیں ابھی تو اویئرنیس سیشنز چل رہے ہیں نا. بیسیکلی ہم نے ابھی کوئی کریک ڈاؤن بھی شروع نہیں کیا. بار بار میڈیا کے تھرو اور اپنی ویب سائٹ کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو ہم تو لوگوں کو ابھی اویئر کر رہے ہیں نا. تو ابھی تو ہم اس چیز کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کتنے رجسٹر ہوئے ہیں. جب محکمہ یہ سمجھے گا کہ بہت مناسب حد تک اویئرنیس پھیل گئی ہے، لوگوں کو اچھی طرح پتہ لگ گیا ہے، اخبارات کے ذریعے، اشتہارات کے ذریعے، آپ کے الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا کے ذریعے، جب ہم مطمئن ہو جائیں گے تو پھر ہم اس پہ کریک ڈاؤن بھی اس کو شروع کر دیں گے. تو ابھی ہم اس چیز کو گیج نہیں کر رہے کہ کتنے لوگوں نے اپلائی کیا یا نہیں کیا. بہر آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ ہماری ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں، 1107 1107 ہمارا جو کال لائن ہے، ہیلپ لائن ہے، اس کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہماری جو ایپ ہے اس کے اوپر جا کے بھی آپ رجسٹر ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت. ناظرین ڈی جی وائلڈ لائف ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے ان کی گفتگو ملاحظہ کی. اب اگر آپ بھی طوطے رکھنا چاہتے ہیں یا طوطوں کے شوقین ہیں، پیٹ آپ نے رکھے ہوئے ہیں، تو آپ بھی ان کی طوطے کی جو رجسٹریشن ہے اسے یقینی بنائیں. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.